بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج میں قصہ بیان کروں گا سیدنا حضرت زید بن حارث رضی اللہ تعالی عنہ کا۔ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس ایک نو عمر غلام تھے، ان کا نام زید بن حارث تھا۔ زید بن حارث غلام بنا کر مکہ مکرمہ لائے گئے تھے اور یہاں فروخت کیے گئے تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے شادی کے بعد سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ نے زید بن حارث رضی اللہ تعالی عنہ کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پیش کر دیا۔ زید بن حارث رضی اللہ تعالی عنہ کے والد کو اطلاع ملی تھی کہ زید مکہ مکرمہ میں سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس موجود ہیں۔ وہ مکہ مکرمہ پہنچے اور اپنے بیٹے کے بدلے ایک بھاری رقم کی پیشکش کی۔ اس وقت تک زید بن حارث رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حفاظت مبارکہ میں آ چکے تھے۔ وہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو تمام انسانوں کو دوسرے انسانوں کی غلامی سے نکال کر اور آزاد کر کے صرف ان کے حقیقی مالک کی غلامی میں دینے تشریف لائے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام جہانوں کے لیے سراپا ہدایت و رحمت بنا کر بھیجے گئے تھے۔ چنانچہ جب زید بن حارث رضی اللہ تعالی عنہ کے والد نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضری دی اور اپنے بیٹے کی رہائی کے لیے بھاری رقم کی پیشکش کی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے فرمایا، تم زید ہی سے دریافت کر لو، اگر وہ تمہارے ساتھ جانا چاہتے ہوں تو بے شک کسی رقم کی ادائیگی کے بغیر ہی اسے اپنے ساتھ لے جاؤ، اور اگر وہ ہمارے ساتھ ہی رہنا پسند کریں تو ہم بھلا اسے اپنے ہی ساتھ کیوں نہیں رکھیں گے۔ اب حضرت زید بن حارث رضی اللہ تعالی عنہ خدمت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حاضر ہوئے، جہاں ان کے والد بھی موجود تھے۔ انہوں نے دو ٹوک طور پر کہہ دیا کہ وہ اپنے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ہی رہنا پسند کریں گے، جنہوں نے ایک روایتی آقا کے بجائے ان یعنی حضرت زید بن حارث کو اپنے اکلوتے فرزند کی طرح اپنے پاس رکھا۔ ایسا آقا مجھے اس پوری دنیا میں دوسرا مل ہی نہیں سکتا۔ سیدنا حضرت زید بن حارث رضی اللہ تعالی عنہ نے تمام آزادیوں کو چھوڑ کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غلامی کا انتخاب فرما لیا، ایسی غلامی جس پر ہزاروں بادشاہیاں قربان۔ اس واضح جواب پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیدنا حضرت زید بن حارث کا ہاتھ تھاما اور آپ کو لے کر کعبہ لے آئے۔ وہاں حجر اسود کے پاس رونق آفروز جلوہ فرما ہو کر سب کے سامنے حضرت زید بن حارث کو اپنا فرزند بنانے کا باقاعدہ اعلان فرمایا۔ یہ سیدنا زید بن حارث رضی اللہ تعالی عنہ کا دنیاوی غلامی سے آزادی اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فرزندی میں آ جانے کا اعلان بھی تھا۔ اس سے بڑھ کر کسی غلام کی خوش قسمتی کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا۔ سیدنا زید بن حارث کے والد بھی جو اس موقع پر موجود تھے، انہوں نے یہ اعلان سنا اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جانب سے اپنے بیٹے کے نہ صرف ہر طرح کی غلامیوں سے آزاد کر دیے جانے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرزند بنا لیے جانے کے اعلان سے بڑھ کر ان کے لیے اپنے بچے کے حوالے سے خوشی اور اطمینان کی اور کیا بات ہو سکتی تھی۔ وہ اپنے بیٹے سے ملنے جب چاہتے آ سکتے تھے۔ ان کو اپنے فرزند کے لیے بہترین سرپرست جو مل گیا تھا، اس سے بہتر سرپرست مل ہی نہیں سکتا تھا۔ بہرحال اس کے بعد سیدنا زید بن حارث رضی اللہ تعالی عنہ زید بن محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہلائے جانے لگے۔